دوبارہ کے چونکہ ہماری ریکارڈنگ بھی ہوتی اور الحمدللہ فیض نثاریہ چینل پر یہ سب مسجد میں ہونے والے تمام پروگرام رہ جاتے ہیں، تو ہمارے ویورز نے بھی جوائن کرا، تو میں دوبارہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہر اتوار بعد نماز ظہر ہونے والا درس قرآن جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا تھا اور الحمدللہ استقامت سے جاری رہا، رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو الحمدللہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے حضرت کے وسیلے سے توفیق عطا فرمائی، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ سال پینڈیمک تھا، کورونا وائرس کی وجہ سے چونکہ مسجدیں بند تھیں تو ہماری بد نصیبی کہ ہم یہ درس بیان نہیں کر سکے اور نہ مسجدوں میں آ سکے، لیکن الحمدللہ اس سال اللہ تعالیٰ نے وہی توفیق خیر عطا فرمائی۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سورہ ہود اور آیت نمبر 69 پہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج کی اس کا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کا جو پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی نازل فرمائی، تو یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آج کے رکوع میں بیان ہوگا۔ اور سورہ ہود کے اندر بیان ہونے والا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اور اس سے پہلے قوم عاد کا واقعہ۔ تو یہ چوتھا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، فرمایا بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے ہمارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہاں پر لفظ ہے بالبشرا، بشارت لے کر خوشخبری لے کر آئے۔ فرمایا قال سلام، اب دیکھیں فرشتوں کی ادا دیکھیں، جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ سلام، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کلام سے پہلے سلام ہے، چاہے سامنے والا آپ کا دشمن بھی ہو، مسلمان تو ہے، تو پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ سلام کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ سادہ سے سلام کر لیں، السلام علیکم، بالکل جائز ہے، سلام کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ حضور جب کسی سے ملاقات کرتے پہلے سلام کرتے، تو سب سے جو شارٹ سلام ہے وہ ہے سلام، اتنا کہنا انسان۔ اس کے بعد ہے السلام علیکم، اور بڑھانا چاہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ جو مستحب سلام ہے وہ یہ، یعنی سلام بھی پڑھنا اور رحمت بھی بھیجنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا سلام، تو پتہ لگا کہ سلام کرنا اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کرنا تو سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ اسے ناراض ہیں یا اسے بات نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہو، کیونکہ ترک واجب گناہ ہے، ترک واجب مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو سلام کا جواب نہ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ دشمن بھی ہو سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے۔
اچھا پھر دوسری بات کہ مجموعے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو گزرنے والا سلام کر دیتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک جواب دے دے سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا. تو مجموعے میں سلام کا جواب دینا واجب کفایہ ہے. کوئی ایک جواب دے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اچھا سلام کے کچھ آداب ہوتے ہیں. تو سلام اگر دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو سلام نہ کریں, خاموشی سے گزر جائیں. پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن ٹوٹتی ہے. اب وہ ایک دوسرے سے ضروری باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے سلام کرا تو عموماً لوگ جواب نہیں دے پاتے کیونکہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسے اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو سلام نہ کرے. ہمارے یہاں بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں تو وہ اکثر مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں, پورا سلام کرتے ہیں, اتنا بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام بھی کرتے ہیں. تو ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو صرف وعلیکم کہہ دیں, صرف وعلیکم. اب بہت سے ہمارے لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا عقل کو زیادہ فوقیہ دینے والے ہوتے ہیں, تو بولتے ہیں سلام کیا برا ہے, اگر کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہے تو اس کو برا جواب دو, اور غیر مسلم بھی اگر سلام کر رہا ہے تو اس کو منع کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے, آپ دیکھیں سلام اسلام کے شعائر میں سے, اسلام کی نشانیوں میں سے. اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور کمپنی کا لوگو اگر دوسری کمپنی کاپی کر لے تو آپ اس کے خلاف کیس کریں گے نہیں کریں گے؟ تو سلام اسلام کا لوگو ہے, اسلام کا لیبل ہے, اس سے مسلمان کی نشانی ظاہر ہوتی ہے, مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہے. تو اگر غیر مسلم بھی اسی انداز میں سلام کرنا شروع کر دے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ تو اس فرق کو قائم کرنا ضروری ہے. تو سلام ہماری پروڈکٹ ہے, ہم کسی کو چوری نہیں کرنے دے سکتے. تو یاد رکھیں سلام کی کچھ آداب ہیں. تو یہاں پر سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے. تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلام. پھر اللہ فرماتا ہے, کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں, مہمان آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا. فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے. فرمایا کہ پھر تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا بھنا ہوا گوشت ان کے پاس لے کر آ گئے. بعجل حنیذ, حنیذ کا مطلب بھنا ہوا, اور عجل کہتے ہیں بچڑے کو. تو یہاں سے پتہ لگا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ اللہ کے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مہمان آتا تو کھائے بغیر اس کو اٹھنے نہیں دیتے تھے, خلوص کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے کہ کھانا کھا کے جانا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. کسی کو بھی بغیر کھائے اپنے دسترخوان سے اٹھنے نہیں دیتے تھے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ گائے پالی ہوئی تھی. آپ کا پورا کیٹل فارم تھا ابراہیم علیہ السلام کا, بکری آپ کے پاس کثرت سے تھی, گائے آپ کے پاس کثرت سے تھی. تو پتہ لگا یہ کام بھی سنت ہے, یہ مبارک کام ہے, کھیتی باڑی کرنا اور فارمنگ کرنا, گائیں پالنا, بکروں کو پالنا, یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بکریاں چرائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا اپنا کیٹل فارم تھا. تو کوئی بھی آتا تو آپ اس کو گائے کا گوشت پیش کرتے. تو جب بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی اگر کوئی گائے کا گوشت کھاتا ہے تو لذت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ہمارے نبی کو گائے سے زیادہ بکری کا گوشت مرغوب تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر کوئی بکری کا گوشت کھاتا ہے تو وہ حضور کی سنت کی نیت کرے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سلام لے کر آئے. اب یہاں پر فرشتوں کا آنا کیوں تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے. اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی؟ 120 سال. 120 سال عمر تھی. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کی عمر تھی 90 سال. تو فرشتے ان کے بعد جو بشارت لے کر آئے وہ اس بات کی تھی, چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی, اتنی عمر میں آنے کے باوجود ابھی کوئی اولاد نہیں تھی, اور اس پر اللہ کی مصلحت تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ آئے تو انہوں نے پہلے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازنے والا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ تعجب ہوا کہ ہماری تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی, اس عمر میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اتنا تعجب ہوا کہ آپ مسکرا دیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے, آیت نمبر 70 میں فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فرمایا پھر جب دیکھا ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ لے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا.
انہوں نے کہا نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ اب جب فرشتے آئے تو آپ کو پتا ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان خاکی مخلوق ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی فوڈ ہے انسانوں کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، دونوں کے لیے، یہ خوراک جو ہے جن کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں، فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں ہوتی۔ فرشتوں کی خوراک صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ذکر۔ فرشتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ ان کے سامنے کھانا رکھا، ان کو اکرام سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور کھانا رکھا ہوا لیکن یہ کھا نہیں رہے، تو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوف آپ کو ہوا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ حالات خراب ہیں یا یہ کوئی بری خبر میرے پاس لے کر آئے جس کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے۔ تو فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ خوف محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا لا تخف، اے اللہ کے خلیل گھبرائیے نہیں، ہم سے خوف نہ کھائیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں آپ کی طرف صرف اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب یہاں سے بڑا خوبصورت نقطہ ثابت ہوگا، وہ کیا؟ دیکھیں اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کو دو خبریں سنانی ہیں، ایک ہے اچھی خبر اور ایک ہے بری خبر، تو پہلے ہمیشہ اچھی خبر سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ان کے پاس ایک اچھی خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام سے بھی آگے نبوت کا سلسلہ آپ کی پشت میں جاری رہے گا، یہ تھی خوشخبری، فرشتوں نے پہلے خوشخبری دی۔ اس کے بعد پھر جو بری خبر تھی قوم لوط پر عذاب آنے کی، پھر وہ فرشتوں نے بتایا۔ تو پتہ لگا نبیوں فرشتوں کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کو خبر دیں تو پہلے اچھی خبر دیں، یا اگر بری خبر بھی سنا رہے ہیں تو پہلے اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، اس کو تھوڑا موٹیویٹ کر دیں، ڈائریکٹ جا کے بریکنگ نیوز کی طرح ہمیں بری خبر نہیں سنانی چاہیے، یہ بھی اخلاقیات میں سے۔ پہلے اس کو تھوڑا سا آپ اس کی دلجوئی کریں، اس کو سمجھائیں، ایک بیک گراؤنڈ بنا کے پھر آپ اس کو بتائیں کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ یہ باقاعدہ اچھے لوگوں کا طریقہ اور فرشتوں کا یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جس بات پہ مسکرائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زوجہ کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری، وہ مسکرا رہی تھی اس بات پہ کہ 90 سال کی عمر میں کس کو اولاد ہوتی ہے۔ تب دیکھیں فرشتوں نے ان کی حوصلہ افزائی کیسے کی، کہا کہ تعجب کس بات کا، حالانکہ تم بوڑھی ہو اور یہ میرے شوہر، اور فرمایا اب دیکھیں حضرت سارہ کہتی ہیں میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی تو ان کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اور میری عمر بھی بہت زیادہ ہے، تو اس عمر میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ کوئی نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یا آپ کی زوجہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ اس عمر میں اولاد دے سکتا، عقیدہ تھا، مسکرانے میں خوشی کا اظہار تھا۔ بس اوقات ہمیں کوئی اچھی خبر ملنے والی ہوتی ہے، ہماری ترقی ہونے والی ہوتی ہے تو ہم متعجب بھی ہوتا ہے نا، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں بھائی میں اس مرتبے کے کہاں قابل تھے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، تو تعجب کی مسکراہٹ انسان مسکرا دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت سارہ کو بھی وہ مسکراہٹ آ گئی، اور پھر آپ نے اپنے شوہر محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہے تو اولاد کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اب دیکھیں فرشتوں نے جواب دیا کیا آپ اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہیں؟ اے سارہ آپ کو خلیل کی زوجہ ہیں، آپ کو اللہ کے کام پر تعجب ہے؟ اے گھر والوں، دیکھیں فرمایا علیکم اہل البیت، یہ فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو، فرشتوں نے کہا اہل البیت۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نبیوں کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، نبیوں کے ازواج اہل بیت سے علیحدہ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو فرشتوں نے اہل بیت کہا، تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت میں نہیں ہیں، اہل بیت الگ ہی گھرانہ ہے، صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اہل بیت میں شامل ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہ قرآن پاک سورہ ہود آیت نمبر 73 پڑھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو فرشتوں نے کہا کہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والی تم پر اللہ کی رحمت اور برکت۔
تو پتہ لگا کہ ازواج جتنی بھی نبیوں کے ازواج ہیں یہ نبیوں کے اہل بیت میں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو اہل بیت سے خارج کرتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ فرمایا، ازواج غالباً حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تو سرکار نے ولیمے کی دعوت کی، تو ولیمہ کرنا بھی سنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ بھائی لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ان کو اندر بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اب وہ جب باہر گئے تو واقعے کی جو پوری تمہید وہ ایسا ہے کہ باہر کثرت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کو پکڑ کے اندر لانے لگے کہ آپ حضور کے ولیمہ مبارک میں آئے اور کھانا تناول کریں۔ لوگ کھا کے چلے گئے، پھر حضور نے فرمایا دیکھو باہر کوئی اور تو نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لو، یہ بھی حضور کی سخاوت ہے۔ تو اس کے بعد وہ دوبارہ گئے، تب بھی لوگ تھے ان کو بھی بلا لیا، وہ بھی کھا کے چلے گئے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے تمام ہی کھا کے چلے گئے، اب میں اکیلا بچا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو اب بھی کوئی نہ رہ جائے، اتنا کہا اور آپ اٹھے اور اٹھ کر سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا اپنی زوجات سے راضی ہیں، کیا آپ اپنی زوجات سے خوش ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا کہ میں اپنے اہل بیت سے راضی ہوں۔ تو یہاں پر حضور نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور دوسری ازواج کے پاس باری باری سب کے پاس تشریف لے گئے، اور سب سے جانے کے بعد حضور نے ایک ہی سوال پوچھا۔ جب سب کے پاس گئے تو روایت میں آتا ہے پہلے سب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی زوجات سے راضی ہیں؟ اللہ کے نبی نے حامی بھری اور فرمایا کہ اے اہل بیت میں تم سب سے راضی ہوں۔ تو یہاں نبی کریم نے خود اپنی زوجات کو اہل بیت کہا، تو پتہ لگا جب ہم اہل بیت رسول کی بات کرتے ہیں تو ازواج اس میں شامل۔ اور اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ بیت کا مطلب گھر اور اہل کا مطلب والے، تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، اولاد تو بعد میں ہے، پہلے زوجہ ہے۔ تو پتہ لگا اہل بیت کی جو بیس ہے، جو روٹ ہے، وہ گھر کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اہل بیت میں زوجہ شامل نہیں ہے، باقی نواسے نواسیاں سب شامل ہیں، بیٹی شامل ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں۔ تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو، ان مبارک ہستیوں کو، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کو چادر مبارک میں لے کر آپ نے دعا کیوں فرمائی؟ اگر یہ اہل بیت میں آپ ان کو شامل نہیں کرتے، اگر ازواج ہی اہل بیت میں شامل ہوتی تو حضور نے ان کو چادر مبارک میں کیوں لیا اور ان کے حق میں دعا کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ نارملی گھر کی جو عورت ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، اس کو تو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کے گھرانے کو لوگ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو، آل علی کو، آل فاطمہ کو یہ سعادت بخشی کہ تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو، خبردار قیامت تک آنے والا کوئی شخص انہیں اہل بیت میں سے خارج نہ کرے۔ یہ حضور نے ان کو خصوصیت بخشی۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرمایا بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔ پھر فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ فرمایا پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا۔ دیکھیں خوف ایک فطری عمل ہے، تو اگر نبیوں کو کسی بات پر خوف ہو تو اس سے ان کی شان نبوت میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے گئے تو پہلی وحی کے نزول کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضور خوف سے حضور کے جو پسینے مبارک تھے وہ بہہ رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ خوف کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو نبیوں کو خوف آنا یہ ان کی شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم کا خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہاں ورڈ ہے یجادلونا، مجادلہ کرنے لگے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑنا، کلام کرنا، بات کو بڑھانا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا کیا تھا آپ ذرا یہ بھی سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، جو خلاصہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں میں، بالکل ورڈ ٹو ورڈ حوالے نہیں دے رہا، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لاؤ گے؟ فرشتوں نے کہا حضور ہم آئے اسی لیے تو ہم آئے۔ کہا کہ ان کی قوم میں مثال کے طور پر 40 افراد نیک ہیں، تو کیا 40 افراد کو بھی عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ اگر 30 افراد نیک ہوئے تو کیا 30 کو عذاب دو گے؟ نہیں۔ اسی طرح بات بڑھتی گئی۔ کہا اگر ایک شخص نیک ہے کیا اس کو بھی عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی عذاب نہیں دیں گے، اس کو بچا لیں گے۔ تو کہا لوط علیہ السلام اس قوم میں سب سے زیادہ نیک اور پارسا ہے، ان کو بچانا ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی نبیوں پر کوئی
ایسی بات نہیں آنے دیتے جن سے ان کی شان نبوت میں کمی بات ہو. تو لوط علیہ السلام محفوظ ہے، ان کا گھرانہ بھی محفوظ ہے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بات کیوں بڑھائی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم طبیعت تھے، آپ کی طبیعت میں بڑا حلم، بڑی تواضع اور بڑی انکساری تھی. تو ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ بات بڑھتی رہے، کیا پتا کہ میری بات بڑھنے سے ان کی قوم کو ہدایت مل جائے، ان کی قوم راہ راست پر آ جائے. نبی جو ہوتے ہیں وہ عذاب میں تاخیر کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قوم کی ہدایت کا سامان ہو سکے، تاکہ قوم کی اصلاح ہو جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 75 ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے یہ سب دیکھا کہ ابراہیم فرشتوں سے مجادلہ کر رہے ہیں قوم لوط کے بارے میں اور چاہ رہے ہیں کہ عذاب میں تاخیر ہو جائے، لوگ محفوظ رہ سکیں، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات یہاں پہ بیان فرما دی. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بڑے بردبار ہیں، اواہ اور بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، رونے والے، اور پھر فرمایا منیب اور رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ 3 صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن نے بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام میں علم بھی بہت اعلیٰ ہے، ان میں آہو گریہ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اس کے بعد ایک آیت نمبر 76 اب قوم لوط کا واقعہ آتا ہے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. فرمایا کہ اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو پھرا نہ جائے گا. اب یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. دیکھیں تقدیر کا مسئلہ ہوتا ہے جب اللہ کوئی فیصلہ تقدیر میں فرما چکا. تقدیر کا مطلب جو اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھا کوئی ہاتھوں سے نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس کا لکھنا اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، وہ صیغہ راز میں سے. تو تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم. اب یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیں. بسا اوقات ایک مسئلہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص دعا مانگے گا تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مصیبت آئے گی، اس کے اوپر کوئی آفت آئے گی، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شخص نے دعا مانگی، اللہ سے رجوع کیا تو اللہ یہ عذاب ٹال دے گا. تو یہ ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے، لیکن ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی، اور اس کے بارے میں اگر نبی سوال کرتے ہیں تو ان کو سوال کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور وہ ہے تقدیر مبرم. تو تقدیر مبرم میں لکھا جا چکا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ عذاب نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو منع کر دیا کہ ابراہیم یہ دعا نہ مانگے. تو اس سے پتہ لگا نبیوں کی بارگاہ الہی میں محبوبیت اور مقبولیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ بدل نہیں سکتی. تو اللہ نبیوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے بلکہ مانگنے سے منع کر دیتا. ہمارے نبی نے دعا مانگی یا اللہ میری قوم کے چہرے نہ بگڑیں، یہ جتنے گناہ کر لیں ان کے چہرے نہ خراب ہو، قبول ہو گئی. ایک دعا اللہ نے مانگنے سے منع فرما دیا. حضور نے دعا مانگی یا اللہ اس امت میں جھگڑے نہ ہوں، فسادات نہ ہوں، لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہیں. اللہ نے یہ مانگنے سے منع فرمایا، کہا پیارے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ مانگے. مانگنے سے ہی روک دیا، مانگنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ تقدیر مبرم ہے. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 77 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُمْ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ. اللہ فرماتا ہے اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے. اب جب یہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت شکلوں میں گئے، اور خوبصورت شکل میں جانے کی ایک وجہ تھی کیونکہ ان کی قوم کے اندر ہم جنس پرستی تھی. یہ ان کی قوم جو تھی یہ ہم جنس پرست قوم تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے دنیا میں ایسے مردود بھی ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کو لیگلائز کیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے. اور ملک پاکستان کے اندر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے. اور دوسرا ایک چیز عجیب ہے، دیکھیں فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اللہ نے مرد کو عورت کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا، یہی جوڑا کہلاتا ہے اور اسی سے نسلیں جاری رہتی ہیں. لیکن یہاں پر الحاد اتنا پھیلا اور ملحدین کا دماغ اتنا پلٹ گیا. وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان کی اولاد نہیں، یہ بندر سے انسان بنا ہے. آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد کا نکاح مرد سے ہو جائے تو کیا برا ہے، اگر عورت کا نکاح عورت سے ہو جائے تو کیا برا ہے. یہی چیز لواطت ہے، یہی چیز لواطت ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم پر بڑا سخت عذاب اس کی وجہ سے آیا. تو آج دنیا میں باقاعدہ ایسے طبقات ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
عقل جیسی عظیم نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے، تو ایسی اعلیٰ عقل رکھنے والے انسان بھی اپنے اپنے ملکوں میں اس کو قانونی بنا چکے ہیں، قانونی حیثیت دے چکے ہیں۔ ایک شخص کا میں نے انٹرویو سنا، انگلش میں وہ بات کر رہا تھا اور وہ انگریزی تھا، تو وہ اب دیکھیں مرد تھا نا، اور پیچھے ایک اور مرد کھڑا ہوا تھا، تو وہ اشارہ کر کے بولتا ہے یہ میرے ہسبینڈ کھڑے میں، آپ ذرا اندازہ کریں، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کھڑے میں، ان کا انٹروڈکشن وہ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کی عقل کہاں پر، آپ ذرا سوچیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم اسی عادت کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوط کے بعد جب فرشتے آئے اور وہ انسانی شکلوں میں آئے، اور انسانی شکل میں آنے کی حکمت تھی، خوبصورت شکل میں آنے کی حکمت تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، اس نے اپنی قوم میں برائی رائج کروائی، تو اس نے کیا کرا، ان فرشتوں کو دیکھ کر اپنی قوم کو خبر دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے حسین اور جمیل لوگ آئے ہوئے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس، تم لوگ آ جاؤ۔ اور لوط علیہ السلام نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جب قوم فوراً آئی تو ظاہر سی بات ہے لوط علیہ السلام سے بدتمیزی کی، بد کلامی کی، تو لوط علیہ السلام نے غمگین ہو کے کہا کہ یہ دن میرے لیے بڑا سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 78، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی بھی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ اور وجہ کیا تھی؟ لوط علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ جتنے لوگ آ رہے تھے یہ سب نکاح فائٹ تھے، نکاح یافتہ تھے، یہ لوگ، ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہ مردوں کے پاس جاتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہیں ان کو عزت دینی ہے، اللہ نے ان کے لیے تمہیں بنایا۔ یہ لوط علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کام کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ انہوں نے کہا، دیکھیں قوم کا جواب سنیں، کہنے لگے اے لوط تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں۔ کلیئر انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو آپ سنبھالیں، ہمیں ان سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کلیئر منع کر دیا۔ اور کہنے لگے اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ قوم اتنی نفس پرستی میں چلی گئی کہ نبی کو جواب دے رہی ہے کہ آپ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہماری بیویاں ہیں یا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، تو آپ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں آزاد چھوڑ دیں۔ یہ انہوں نے انتہائی بد کلامی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی، تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی پاور ہوتی، یا فرمایا کہ کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بات سنی، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا کہ اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، پاور ہوتی تو میں سبق سکھاتا، تو فرشتوں نے کہا ان کو سبق مل جائے گا، آپ صبح تک کا انتظار کریں اور آپ کے ساتھ آپ کے جتنے نیک لوگ ہیں سب کو راتوں رات لے جائیں، لیکن آپ کی جو زوجہ ہے یہ نہیں جائیں گی، ان کو پر عذاب آنا۔ تو نبی کی پتہ لگا یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ زوجہ کا برا ہونا یہ بھی نبیوں کی شان میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ دیکھ لیں، جو طوفان نوح میں غرق ہوا، تو نبی کے گھر والے اگر اس سے باغی ہو جائیں تو یہ بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر برسا۔ دیکھیں یہ عذاب کیسے آیا، اس کی کیفیت آپ ذرا دیکھیں۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر
زمین کے نیچے مارا اور یہ زمین اپنے اوپری لیول پر جانا شروع ہو گئی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے گئی کہ کسی کو پتہ نہیں لگا، کسی کا برتن تک نہیں ہلا، اور یہ اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ اس قوم کے اندر جو مرغ پالے ہوئے تھے، جو کتے تھے، ان کی آوازیں آسمانوں تک جا رہی تھیں۔ جبریل اس زمین کو اتنا اوپر لے گئے، اور یہ شام کا جو شہر ہے، شہر صدوم، یہ وہاں کا واقعہ ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے یہ شہر صدوم کا ہے۔ اور جب یہ کافی بلندی پر گئی تو جبریل امین علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر سے پلٹ دیا، اور جب اس نے پلٹی کھائی تو ساری قوم زمین تلے دھنس گئی۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یہاں پر نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے، جن پر سرخ مہریں تھی، اور وہ برستے گئے یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور ہلاکت کے باوجود کئی دن تک آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسایا گیا۔ تو دیکھیں لواطت کتنا شدید گناہ ہے۔ اب دیکھیں آج کے درس کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ فرماتا ہے جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی وہ پتھر، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ پتھر تو لوط علیہ السلام کی قوم پر برسے تھے، ایسے پتھر اب بھی ظالموں کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔